ہمارے ہاں اکثر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گھروں میں سائل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ دیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کل ویسے پیشہ ور لوگ عام ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ پیشہ ور لوگوں نے ایک ہمارے ملک کے اندر جسے گداگری کہتے ہیں، یہ تو ایک بہت بری عادت ہے۔ یہ تو چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کہ ان لوگوں کو روکنا چاہیے، لیکن جو محتاج ہے، جو صحیح ایک بیچارہ مجبور آدمی ہے، جو سائل ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر سائل تمہارے پاس آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اس سے بہت ہمارے ہاں ایک بہت اچھی روایت یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دکانوں پر، ہمارے گھروں پر یا ہمارے پاس کسی صورت میں بھی سائل آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں بابا جی معاف کیجیے یا معاف کریں، تو یہ بھی اس کو اگر کچھ نہیں دینا تو یہ بہت ایک اچھا انداز ہے۔ اگر کچھ نہیں انسان دے سکتا، یعنی کہ اسے جھڑکا نہیں جا رہا، اسے احترام کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انسان اپنی یعنی کہ آسن انداز کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، تو یہ اچھا جملہ ہے۔ لیکن میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سائل آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ جو سائل آیا ہے، وہ محتاج آپ کے در پر آپ مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ وہ کس صورت میں کہ جو سائل آ کر آپ سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے اور آپ اسے کچھ عطا کر رہے ہیں، تو اگر تو وہ حقیقی محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور وہ ان اقسام میں سے جو قرآن مجید نے 8 اقسام بیان فرمائی ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کے اندر فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، عام طور پر ہم ان کی کیٹیگریاں بناتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے آ کر کوئی سوال کرتا ہے یا دیتا ہے تو اگر آپ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت جو میں نے کہا، یہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ وہ ایک حقیقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اور جب وہ نمائندہ بن کر آیا، آپ اسے کچھ دے رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ پروردگار کہ میں نے تیرے نمائندے کو کچھ عطا فرمایا۔ وہ جو نمائندہ اس کے چیز سپرد کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ وہ قرض حسنہ کس صورت میں دینا ہے؟ کبھی زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہیں، کبھی ہم عشر کی صورت میں دیتے ہیں، اور کبھی ہم عطیات اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دینا ہے کہ جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم نے جا کر دینا ہے۔ تو اگر وہ خود چل کر آ گیا، آپ سے سوال کر لیا اس نے آ کر، تو اگر نہیں دینا تو اس کو اچھے انداز کے ساتھ آپ نے جھڑکنے نہیں ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی کہ کیوں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ سوال کرنے والے۔ اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، یا تو اچھے انداز کے ساتھ اسے واپس بھیج دیجئے، اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو آسن انداز کے ساتھ دیجئے، اور پھر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دینے والے پر کبھی احسان نہ جتلائیے گا کہ میں نے تجھے دیا تھا اور اس کے بدلے انسان اس سے کوئی کام لینا چاہے۔ اگر کوئی غریب آدمی تو اس سے کہے جی آپ میرا فلاں کام کرو، اور اسے یہ جتلاؤ کہ میں نے فلاں موقع پر تجھے زکوٰۃ دی تھی، میں نے فلاں موقع پر تجھے عطیات دیا تھا، فلاں موقع پر تو نے مجھ سے مانگا تھا۔ آج کل یہ جو سیاست ہے ہماری، سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیاسی لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست کا کلچر یہی بن چکا ہے کہ ان لوگوں کو عطیات دیتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ان سے اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ووٹ مانگتے ہیں، اور پھر اپنے زمینوں پر وہ جو رعایا، جو عوام الناس وہ بٹھائی ہوتی ہے، ان کو بیچاروں کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم ان وڈیروں سے، جاگیرداروں کی اجازت کے بغیر ووٹ بھی کاسٹ کر دیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنے ان پر احسانات جتلاتے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں دے کر، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آیا تھا اور اس کو آپ نے کچھ دیا تھا اور اس پر احسان جتلا دیا، تو سمجھ لو کہ سارا کچھ ثواب کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ وہ تو نمائندہ بن کر آیا، آپ نے تو کس کو دیا ہے؟ آپ نے تو اللہ کو دیا ہے۔ یہی ہے نا، حدیث پاک میں بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا میں نے تجھے مانگا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا پروردگار کہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو یہ کیسی بات ہے، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ فلاں وقت میں وہ جو فقیر آ کر تجھ سے کچھ مانگا تھا تو نے نہیں دیا تھا، اور اس وقت اگر تو اسے کھلاتا اور اسے پلاتا تو عین اپنے پروردگار کو اس کے قریب پاتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تو فلاں جو تیرے ہمسائے میں، فلاں محلے میں جو تیرا عزیز دوست فلاں رشتہ دار بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو عین اپنے پروردگار کو اس کے قریب پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں کیا دیا، کچھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بندہ جب سفر پہ جائے نا یا کوئی اہم کام کرنے لگے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ یا تو کسی غریب کو جو حقدار ہے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرے، کچھ صدقہ کرے، یا قریب مسجد ہے تو اس کے غلے میں یا مدرسے کے غلے میں وہ کچھ عطیات، پیسے، خیرات جسے ہم نفلی عبادات کہتے ہیں، وہ اگر کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں اپنی برکت اور رحمت شامل حال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔